باب الشفاعة وقول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين والله تعالى أعلم. باب الشفاعت. اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جو قرآن مجید میں سورہ قصص میں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو پسند فرمائیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ ہدایت دینے والا اللہ ہے. وہ جسے چاہتا ہے ہدایت نصیب فرما دیتا ہے اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو جانتا ہے. حدیث میں ہے جو صحیح بخاری میں ہے کہ جب ابو طالب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا والد ہے، باپ ہے، جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے. اور چونکہ یہ مکہ آپ کو نبوت شروع کیے تقریباً 8-9 سال گزر چکے تھے، ابھی ہجرت مدینہ آپ نے نہیں فرمائی تھی، اس سے پہلے کا واقعہ ہے. تو جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، کیونکہ یہ آپ کا چچا، آپ کا بڑا غمخوار، اور جتنا بھی نبوت کے زمانہ گزرا تھا اس نے آپ کے ساتھ گزارا تھا. اگرچہ یہ ایمان نہیں لایا تھا لیکن یہ حمایتی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نصرت کرتا، مدد کرتا، کافروں کے مقابلے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا، لیکن اسلام اس نے قبول نہیں کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے. اس کا آخری وقت جیسے مردے کو دیکھنے سے معلوم ہو جاتا ہے اس آدمی کا آخری وقت ہے. موت کو تو کوئی نہیں دیکھتا نا کہ موت نظر آتی ہے، آدمی کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اب یہ آدمی بچے گا نہیں. تو اس آخری وقت تھا اس کا، ابو طالب کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قریب ہو کر کہا کہ میرے چچا لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، زبان سے کہہ دو اور اقرار کر لو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ظاہر ہے جب اللہ کا اقرار ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار خود ہی ہو جائے گا. جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ لازمی محمد رسول اللہ کا اقرار کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ صرف لا الہ الا اللہ ہی کہے. لیکن چونکہ اصل مطلوب یہ ہے
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत इसी की शरह के लिए आई है, इसी को आप लेकर आए हैं, इसलिए आपने मुख्तसर सी बात उसके सामने पेश की। तो आपने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करो, और ये कलीमा अगर तुम कह देते हो तो मैं क़यामत के दिन अल्लाह से इस मामले में बात कर सकता हूँ कि इसने कलमा पढ़ा। कलीमतन उहाज्जा लका, मैं अल्लाह से, अल्लाह के यहाँ इसकी बात कर सकता हूँ। यहाँ चूँकि बात शफात की चल रही है ना, उस पर गौर रखें ताकि बात समझ में आए। कलमा अगर तू कह ले तो मैं इस मामले में अल्लाह ताला के यहाँ उहाज्जा लका, तेरे लिए झगड़ा कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। और इसका मैंने गवाही भी है, गवाही दे सकता हूँ। ये भी कह सकता हूँ कि इस बंदे ने इस्लाम को कबूल कर लिया था, यानी आपकी शफात कर सकता हूँ, मोटे लफ्ज़ों में कह ले। उसके पास क्योंकि दो आदमी और भी बैठे हुए थे मुशरिकीन के, एक अबू जहल था और एक अब्दुल्ला बिन अबी उमैया नाम का आदमी था। अबू तालिब के पास उसकी बरादरी के, उसके कबीले के करीब के आदमी जो थे, ये भी करीब के थे, ये पास बैठे हुए हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आकर उसको ये बात कही। अब इन दोनों ने कहा उसको, ये जो काफिर बैठे हुए थे, इन्होंने कहा अबू तालिब, क्या बाप दादे के दीन से मुनहरिफ हो जाएगा? अतरगबु अन मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, क्या तू अब दुनिया से जा रहा है और इस हालत में तू पिछले अपने असल दीन से मुनहरिफ हो जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्होंने ये बात कही तो आपने फिर अपनी बात कही। आप अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया कि या अम कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ चचा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, मैं तेरे लिए अपने रब के यहाँ गवाही दे सकूंगा। उन दोनों ने फिर दोबारा अपनी बात दोहराई। आपने अपनी बात दोहराई, उन दोनों ने अपनी बात दोहराई कि क्या तू अपने दीन से, जो पुराना दीन है, उससे फिर जाएगा? तो जब उन्होंने ये कहा तो अबू तालिब ने जो आखिरी अल्फाज उसके सुने गए, उसने कहा हुआ अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, वो उस पहले दीन पर ही है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कलमा कहने से उसने इनकार कर दिया, नहीं कहा। उसने कहा मैं उसी पर हूँ जो पहले मेरा दीन था, मैं मोहम्मद के दीन को गोया उसने कबूल नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये अल्फाज उसके सुने तो आपने फरमाया कि मैं तेरे लिए अल्लाह से मुआफ़ी मांगता रहूँगा यहाँ तक कि मुझे मना ना कर दिया जाए। यानी तेरे लिए अल्लाह से दुआ इस्तिग़फ़ार करूँगा, मांगूँगा अल्लाह से, तूने मेरी मदद की है, मेरे साथ बहुत तूने मुश्किलें उठाई हैं, मैं तेरे लिए मुआफ़ी तलब करूँगा। लेकिन चूँकि आपको मालूम था कि इसने कलमा नहीं पढ़ा, इसलिए ये माफ़ी ज़्यादा देर नहीं चलेगी। अल्लाह पाक हो सकता है मना फरमा दे, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उनके बाप की मग़फ़िरत मांगने से मना फरमा दिया था, जैसे नूह अलैहिस्सलाम को बेटे की मग़फ़िरत के लिए उन्होंने दुआ मांगी तो अल्लाह ने मना फरमा दिया कि वो मुशरिक मर रहा है, काफिर मर रहा है। तो आपको इसका एहसास था, आपने फरमाया मैं उस वक़्त तक अल्लाह से तेरे लिए मग़फ़िरत मांगता रहूँगा, इस्तिग़फ़ार करता रहूँगा, मालम उन्हा अन्क, जब तक मुझे मना न किया जाए। तो अल्लाह ताला ने बाद में फिर सूरह तौबा में ये आयत नाज़िल फरमा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मग़फ़िरत मांगने से मना फरमा दिया। और वो आयत है सूरह तौबा में, अल्लाह ताला ने फरमाया मा काना लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिलमुशरिकीन, कि ना तो नबी करीम और ना ही ईमान वालों के लिए ये बात जायज़ है कि वो मुशरिकों के लिए इस्तिग़फ़ार करें। जिस शख्स का शिरक वाज़े हो, जो शिरक कर रहा, मुशरिकीन का यहाँ लफ्ज़ बोला है, काफिर नहीं कहा, क्योंकि बाज़ औक़ात मुसलमान शिरक करता है, काफिर तो उसका तो कोई चीज़ ही काबिल कबूल नहीं। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया ना नबी के लिए और ना ही ईमान वालों के लिए ये ज़ेब देता है या जायज़ है उनके लिए कि वो अपने करीबी रिश्तेदार भी अगरचे हों, वलौ कानू उली कुर्बा, ये सूरह तौबा की आयत नंबर 113 है।
سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 ہے، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی کیا ہے کہ ابراہیم بھی اپنے مشرک باپ کے لیے ایک وقت تک دعائے استغفار کرتا رہا، پھر اللہ پاک نے ان کو منع فرمایا تھا۔ تو یہاں فرما دیا ما کان للنبی والذین آمنوا، نہ ہی نبی کے لیے اور نہ ہی ایمان والوں کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اب مشرکوں کے لیے دعا کریں، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ قریب سے قریب رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، باپ ہو، ماں ہو، چچا ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو، قریبی بیٹا ہو، اگر وہ مشرک ہے، شرک کر رہا ہے اور شرک کرتے کرتے اس کی موت ہو جاتی ہے، توبہ نہیں کرتا، تو اس کے لیے دعائے استغفار کرنے کی اجازت نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت بڑا صدمہ ہوا، اور ساتھ ہی پھر اللہ پاک نے ایک اور آیت نازل فرمائی کہ فرمایا میرے نبی، یہ سورہ قصص کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر، آپ کا کام ہمارا دین سنانا ہے، دین پہنچانا ہے، دین کسی کو منوانا نہیں ہے۔ آپ کے ذمے یہ بات ہم نے نہیں لگائی کہ آپ کسی کو ہدایت دے کر اس کو دین منانے کے لیے آپ کوشش کریں، آپ اپنا دین پیش کریں، لوگوں کو سنائیں، اور جو مانے گا وہی جس کو اللہ ماننے کی توفیق دے گا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہی جانتا ہے جو ہدایت کے قابل ہیں۔ تو اس حدیث پاک میں جس بات کی وضاحت کی ہے مؤلف الکتاب نے، اور جو بات وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خود عمل نہیں کرتا، دین پہ نہیں چلتا، یا اس کے اعمال دین کے خلاف ہیں، یا اس کا عقیدہ دین کے متصادم ہے، دین کے والا قرآن والا عقیدہ نہیں، یا اس کے عمل میں بدعت ہے، شرک ہے، تو وہ یہ آس نہ لگائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کو اس کی شفاعت کر دیں گے، کیونکہ آپ کی شفاعت میں وہ شخص جیسے ابو طالب، یہ بہت بڑا خیر خواہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ اتنا بڑا خیر خواہ تھا کہ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ مسلمان فوت ہوا ہے۔ پاکستان کے ایک طاہر القادری نامی شخص نے شیعوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی ایک کتاب لکھی ہے جس میں اس نے 70 باتیں اکٹھی کی ہیں جو اس بات پر کہتا ہے، دلالت کرتی ہیں کہ ابو طالب مسلمان فوت ہوا تھا۔ 70 پوائنٹ ہیں وہ کہتا ہے میرے پاس، اب پتہ نہیں وہ کہاں سے لیے، حالانکہ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ پوری دنیا کے مفسر جنہوں نے قرآن کی تفسیر کی، قرآن مجید کا جنہوں نے حاشیہ لکھا، اس آیت پر جب وہ پہنچے کہ ما کان للنبی والذین آمنوا، یہ جو آیت نمبر 113 ہے اور سورہ توبہ کی یہ آیت ہے، جب اس آیت پر پہنچتے ہیں، جتنے بھی تفسیریں قرآن کی لکھی گئی ہیں، عربی میں، اردو میں، جتنے بھی تفسیریں، سب نے یہ لکھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زیادہ استغفار کیا ابو طالب کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کو منع فرما دیا، تو یہ آیت اس ضمن میں نازل ہوئی قرآن کی۔ لیکن وہ شخص کہتا ہے اصل اس کو مغالطہ کہاں سے لگا، کیونکہ زندگی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو یہ ابو طالب جو ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں آپ کی دادا کی وفات کے بعد آپ کے اس چچا نے پالا تھا خاندانی طور پہ، جو آپ کا یہ چچا ابو طالب ہے، حضرت علی کا والد، آپ کے دادا عبد المطلب نے اپنی وفات سے پہلے آپ کو ان کے حوالے کر دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والد تو اس سے پہلے فوت ہو چکے تھے، حضرت عبداللہ۔ تو ابو طالب کے گھر میں آپ کی پرورش ہوئی، یہاں تک کہ وہ 12 سال کی عمر میں بھی ایک واقعہ پیش آیا، اس کا بھی ذکر تاریخ میں ملتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری شعر ہیں ابو طالب کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں اس میں کہے ہیں، بلکہ یہاں تک بھی اس نے کہہ دیا ہے اپنے شعروں میں کہ سب سے بہتر دین محمد کا دین ہے۔ میں مانتا نہیں ہوں، یہ بھی اس نے کہا، میں مانتا تو نہیں ہوں اس کو، میں نے مانا نہیں ہے، میں اپنے قبیلے کے ساتھ ہوں، لیکن وہ خیر الادیان دین محمدی، یہ بھی الفاظ اس کے شعروں میں ہیں۔ لیکن اس نے کہا سب سے بہتر دین جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس میں ایک اللہ کی عبادت کی اجازت ہے اور دوسروں کی عبادت سے منع کیا گیا ہے۔ اس نے یہاں تک کہا، ٹھیک ہے، اس نے بڑی مدح کی، آپ کی بڑی تعریف کی، بلکہ یہاں تک کہ جب بھی کوئی تکلیف آتی
مکے کے مشرک آپ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے تو ابو طالب آپ کے لیے آڑ بن جاتا، بلکہ جب انہوں نے مکے والوں نے ایک بائیکاٹ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے خاندان کا، جسے شیب ابی طالب کے نام سے مکہ میں، وہ آپ اگر جائیں تو اس سائڈ میں وہ ہے کبری، اس کا ابھی بھی لکھا ہوا ہے، اس جگہ پہ تھا وہ جہاں یہ ابو طالب اور ان کے خاندان والے منتقل ہو گئے تھے، شعب ابی طالب اس کا نام ہے۔ وہاں یہ پورا قبیلہ بنو ہاشم کا کئی مہینے نظر بند رہا، انہوں نے اس کو ایک بائیکاٹ کر دیا ان کا لین دین کا۔ تو اس شخص نے یہ تکلیفیں تو بہت برداشت کی، لیکن آخر دم تک اس نے اسلام کا اقرار نہیں کیا۔ تو اس میں کوئی قباحت نہیں، یہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر اثر نہیں پڑتا، نہ ہی آپ علیہ السلام کے مقام اس سے متاثر ہوتا ہے، نہ علی رضی اللہ عنہ کی شان پہ کوئی ایسی بات بنتی ہے۔ وہ لوگ اصل میں جیسے شیعوں کا مذہب یہ ہے کہ ابو طالب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پالا ہے، آپ اس کے گھر میں پڑے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، اس لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو طالب کافر فوت ہوا ہو۔ شیعوں کا بھی بہت بڑا اعتراض ہے، اور شیعہ اس کو مسلمان ہی نہیں بلکہ بہت کچھ مانتے ہیں، کیونکہ شیعوں کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تھے تو 3 کتابوں کے حافظ تھے، تورات، بلکہ 4 کتابوں کے، تورات، انجیل اور زبور اور قرآن۔ حالانکہ جب علی پیدا ہوئے ہیں اس وقت ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، حضرت علی کی عمر 7 سال تھی جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ تو وہ بڑے مشہور ہیں، ان کے ذاکر یہ بیان کرتے ہیں سٹیجوں پر، موجود ہیں ایسی سیڈیاں موجود ہیں، کیسٹیں موجود ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے علی کو اٹھایا اپنے ہاتھوں پر، تو علی نے کہا، دیکھا اور آنکھیں کھولی، تو علی نے کہا یا رسول اللہ کس کتاب سے میں کچھ آپ کو سناؤں؟ آپ نے کہا کس کو، کیا تمہیں آتا ہے؟ اس نے کہا تورات، انجیل، زبور، قرآن۔ حالانکہ ابھی قرآن نازل ہی نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان ہی نہیں فرمایا۔ تو یہ ان کی ایسی اٹکل پچو باتیں ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح اس شخص نے جو یہ دعویٰ کیا ہے ابو طالب کے ایمان کا، تو یہ غلط بات ہے۔ ابو طالب چونکہ یہ مستند روایت ہے ہمارے اہل سنت والجماعت صحیح لوگوں کی، جس میں بخاری شریف کا یہ واقعہ ہے، جس حدیث کو دنیا ساری کے محدث صحیح مانتے ہیں، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ بات واقعہ نہیں ہوئی، بالکل صحیح حدیث ہے کہ ابو طالب اپنے آخری جو اعلان کرتا ہے وہ اپنی اسی ایمان، اسی دین پہ اعلان کرتا ہے جو پہلا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو یہ اس نے جو کہتا ہے میں 70 پوائنٹ اکٹھے کیے ہیں، وہ اس کی مختلف باتیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے کہا ابو طالب نے ایک دفعہ کہ یہ وہ چہرہ ہے جس کو دیکھ کر بادل برسنے لگ جاتے ہیں، اور اس کو یہ یتیموں اور بیواؤں کا وارث ہے۔ اس طرح کی اس نے بڑی مدح سرائی کی ہے، کیونکہ ابو طالب شاعر تھے، ابو طالب جو تھا شاعر بھی تھا، عرب میں اس وقت شاعروں کی بڑی وقت ہوتی تھی۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں بہت ساری شعر و شاعری بھی کی ہے، لیکن چونکہ دین کو قبول نہیں کیا، اس لیے اس کی وہ ساری محبت جو خاندانی تھی، جو شفقت تھی، جو اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق تھا، وہ سارے کا سارا اس کا ایک خاندانی اور فطرتی تھا، وہ دینی نہیں تھا۔ اس لیے وہ اس بات سے محروم رہا کہ کل قیامت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں۔ دوسری بات یہ، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی جس نے بھی مجھ پر احسان کیا، میں نے اس کا احسان کا بدلہ اٹھوا دیا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا میرے چاچا ابو طالب نے مجھے پالا تھا، پرورش کی تھی میری، میں نے اس کے بیٹے علی کی پرورش کر کے وہ احسان چکا دیا ہے۔ یہ آپ کے الفاظ حدیث میں ملتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے چچا نے مجھے پرورش کی، میں نے اس کے بیٹے علی کی پرورش کر کے اس کے مال کا، اس کے سارے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا ایک شخص کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، اور وہ ابو بکر الصدیق ہیں جس نے سارا مال مجھ پہ خرچ کر دیا ہے، اور اس کا بدلہ اللہ قیامت کو چکائیں گے۔ یہ حضرت صدیق اکبر کی شان میں، مقام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ابو طالب کا جو آپ کے ساتھ تعلق تھا وہ خاندانی تعلق تھا، فطری تعلق تھا، جو جیسے چچا کو بھتیجے سے ہوتا ہے، باپ کو بیٹے سے ہوتا ہے، خاندانی ایک سلسلہ تھا۔ تو چونکہ وہ اگر وہ دین قبول کر لے، ایک سوال یہاں یہ بھی اٹھتا ہے
کہ موت کے وقت کا کلمہ پڑا ہوا تو کام میں نہیں آتا، تو یہ تو موت کا وقت اس کا قریب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ ابو طالب ابھی مرنے کے قریب ہے، مرا نہیں، یعنی اس نے ابھی فرشتوں کو نہیں دیکھا، ابھی موت کو اس نے دیکھا نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جو موت دیکھ لے، جب فرشتے موت کے نظر آ جائیں پھر اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے یا توبہ کرتا ہے تو اس کی وہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ موت سے پہلے پہلے چاہے یہ آدھا گھنٹہ ہی ہو، 1 منٹ ہی ہو، انسان دنیا پر ہے، اس نے موت کو نہیں دیکھا، فرشتے نہیں دیکھے، توبہ کر لیتا ہے، کافر ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو اس کا وہ پڑھا ہوا کلمہ قابل قبول ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ ابھی اس نے یہاں اور بھی بہت سارے سوال جاہل لوگ اٹھاتے ہیں، بعض وہ کہتے ہیں جی اگر ابو طالب وہ مسلمان نہیں تھا تو حضرت خدیجہ کے ساتھ جو نکاح ہوا تھا وہ تو ابو طالب نے کیا تھا۔ لوگ مجلسوں میں بیٹھتے نہیں، ایسے ایسے سوال اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اگر ابو طالب مسلمان نہیں تھا تو پھر نکاح کیسے ہو گیا تھا؟ تو آج بھی اگر کوئی غیر مسلم کسی کا نکاح پڑھا دے تو نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھیں جو غیر مسلم ملک ہیں جیسے یورپین ملکوں میں قاضی کے سامنے جا کے مسلمان لوگ شادی کر لیتے ہیں، ہندوستان میں ایسے ہوتا ہے، وہ جج جو ہے وہ ہندو ہوتا ہے، اور اگر کوئی ایسے شادی کرنا عدالت میں کورٹ میں کرتا ہے تو وہ کر دیتا ہے اس کی شادی کی۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس وجہ سے مسلمان تھا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھا تھا، نکاح پڑھنا اور چیز ہے۔ تو اس سے ایک تو یہ بات ثابت ہوئی، دوسری یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے یہ اسی شخص کو فائدہ دے گی جو کفر و شرک سے پاک ہوگا، جس کے عقیدے میں شرک نہیں ہوگا، جس کے ایمان میں شرک نہیں ہوگا اور عمل میں بدعت نہیں ہوگی۔ اگر یہ شرک ہوا، بدعت ہوئی، کیونکہ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ شفاعت اس کو پہنچے گی جو خالصتاً لا الہ الا اللہ جس نے پڑھا ہوگا، ایمان بھی اس کا صحیح ہوگا، عمل بھی درست ہوگا، پھر جو کمی کوتاہی ہوگی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی اور توحید و رسالت پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم۔